السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے کیوں ہٹایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے غزوہ موطا میں شریک ہوئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے سلسلے میں حارث بن عمیر رازی کے ہاتھ ایک خط شاہ بصرہ کے پاس بھیجا۔ یہ بزرگ خط لے کر مقام موطا تک پہنچے تھے کہ شرجیل ابن عمر غسانی نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں پر اس کا سخت اثر ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقام کے لیے 2000 کی جمعیت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کی اور ہدایت فرمائی کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ لیں، اگر یہ بھی شہید ہو تو عبداللہ بن رواحہ قائم مقامی کریں۔ چنانچہ اسی ترتیب سے تینوں بزرگوں نے میدان جنگ میں جام شہادت پیا۔ آخر میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، مگر مسلسل 3 افسروں کی شہادت سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے تھے، اس لیے دوبارہ شکست تو نہ دے سکیں، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی قابلیت سے باقی ماندہ فوج کو بچا لائے۔ اسی جنگ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی، جس کے صلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا معزز لقب عطا فرمایا۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی افواج کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت بازو پر ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کتب میں لکھا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخراجات اسراف کی حد تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسرے افسروں کے لیے نمونہ بن سکتے تھے، چنانچہ شعراء کو بڑی بڑی رقمیں دے ڈالتے تھے۔ اشعث بن قیس کو 10,000 انعام یکمشت دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو ابو عبیدہ بن جراح کے پاس حکم بھیجا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کریں کہ انہوں نے یہ روپیہ کس مدد سے دیا، اگر مسلمانوں کے مال سے دیا تو خیانت کی، اور اگر اپنے جیب سے دیا تو اسراف کیا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں معزولی کے قابل ہیں۔ یہ فرمان عین میدان جنگ میں ابو عبیدہ کو ملا۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے یہ روپیہ کہاں سے دیا؟ کہا، اپنے مال سے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا کر معزولی کی علامت کے طور پر ان کے سر سے ٹوپی اتار لی اور امامہ گردن میں ڈال دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مانا، اور اب بھی میں اپنے افسروں کے احکام ماننے اور خدمات بجا لانے کو تیار ہوں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں مزید اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پرستی دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ معزولی کے بعد دریافت خلافت سے طلبی ہوئی، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص سے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ نے میرے معاملے میں زیادتی سے کام لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ جواب دیا، مال غنیمت کے حصوں سے۔ اگر میرے پاس 60,000 سے زیادہ نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حساب کرایا، کل 60,000 سے زیادہ نکلے، وہ بیت المال میں جمع کرا دیے اور فرمایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی میرے دل میں تمہاری وہی عزت و محبت ہے، اور تمام ممالک محروسہ میں فرمان کرا دیا کہ میں نے خالد کو خیانت کے جرم یا غصے وغیرہ کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے، بلکہ محض اس لیے معزول کیا کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت بازو پر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بمثال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، لیکن معزول کرنے کے بعد ان سے ان کے رتبے کے مطابق کام لیے اور ان کے جوہر اور ان کی فطری صلاحیتوں سے
सिपह सालारी के बजाय दूसरे शोबों में फ़ायदा उठाया। चुनाचा माजूली के बाद रहा हरान अहमद और लरोत्ता का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, लेकिन 1 साल के बाद वो खुद मुस्तफ़ी हो गए। गवर्नरी से इस्तीफ़ा देने के बाद मदीना में मुकीम हो गए और कुछ दिन बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए। और उनका एक मशहूर कौल है कि बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम पहुँचा दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो मैं खालिद आज बिस्तर पर न मरता। और आखिरकार 22 हिजरी में वफ़ात पाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके जनाजे में शरीक थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात से मदीना की औरतों में खुसूसन बनी अज़रा में कराम बरपा था।